آپ نے ایک بیان میں فرمایا تھا کہ دجال کو اللہ نے طاقت دی ہوگی، وہ اسباب سے ہٹ کر کچھ کام کرے گا، مثلا مردوں کو زندہ کرنا وغیرہ۔ تو اسباب سے ہٹ کر کام کرنے والی طاقت تو صرف اللہ کی ہے۔ اس طرح اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو تابع کر دیا تھا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ جب چاہتے تھے اپنی مرضی سے ہوا کو تابع کر کے کہیں چلے جاتے تھے یا اللہ ان کو لے جاتا تھا؟ اس بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ برائے مہربانی کنفیوژن دور کر دیجئے۔ ماشاءاللہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، سلیمان علیہ السلام کے تابع اللہ نے ہوا کو کر دیا تھا، تو ہوا ان کے کنٹرول میں اللہ نے دے دی تھی۔ تو جب اللہ نے ہوا کو ان کے کنٹرول میں دے دیا تو اب جیسے کوئی سرکش گھوڑا ہو، یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتا، اب اللہ اس کو ہمارے کنٹرول میں دے دے تو ہم اس گھوڑے پہ بیٹھ کے سواری کر لیتے ہیں۔ سخر لنا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، قرآن کے الفاظ ہیں نا کہ جب جانور کی پشت پہ سوار ہو تو یوں کہا کرو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس جانور کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، تو سدھا دیا ہمارے لیے، ہمارے حوالے کر دیا اس نے۔ تو ایسے ہی ہوائیں بھی سرکش ہوتی ہیں، ہوا کی پشت پہ بیٹھ کر کے سفر کرنا بہت آسان ہے، لیکن ہوا ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے ہوا کو کنٹرول میں دے دیا سلیمان علیہ السلام کے، اس کی لگام جیسے گھوڑے کی لگام پکڑائی جاتی ہے تو ہوا کی لگام پکڑا دی، چلو وہی آپ کے ہاتھ میں۔ تو اللہ کسی کے لیے کوئی کام اگر کر لے تو اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، تو اللہ نے ہوا کو کنٹرول میں دے دیا۔ یہ نہیں کہ ساری دنیا کے سارے اختیارات اسباب سے ہٹ کے سلیمان علیہ السلام کے پاس چلے گئے، بس اتنا چلا گیا بھائی ہوا آپ کے کنٹرول میں دے رہا ہوں، یہ لو بھائی آپ اس ہوا پہ بیٹھ کے جہاں چاہے سفر کرو، جنات آپ کے تابع کر دیے۔ تو دجال کو جو اللہ نے طاقت دی ہوگی وہ بھی اسباب کے درجے میں ہوگی، وہ طاقت ایسا نہیں ہوگا کہ جو ہے وہ ما فوق الاسباب اختیارات اس کے پاس آ جائیں، بلکہ اللہ تعالی یا تو دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو ان چیزوں کی کوئی خفیہ لاجک ہوگی جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر کسی کو بخار میں ٹیکا لگا دے اور بندہ ٹھیک ہو جائے، تو جس نے یہ میڈیکل سائنس کی ترقی کا علم نہیں دیکھا وہ سمجھے گا ڈاکٹر کے پاس کچھ اسباب سے ہٹ کے اختیارات۔ جو پرانے زمانے کا آدمی آ کے دیکھ لے تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا یار اس نے پتہ نہیں کیا کیا اور بندہ ٹھیک ہو گیا، تو وہ کہے گا یہ اسباب سے ہٹ کے کام ہوا ہے، حالانکہ وہ اسباب کے تحت ہوا ہے لیکن خفیہ اسباب میں۔ ایک دیہاتی کے لیے وہ اسباب چھپے ہوئے ہیں، انجیکشن گیا اس کے اسکن میں اور اس نے کیمیکل چھوڑا اور پھر اس کیمیکل نے ایک پورا پروسیس ہوا ہے، وہ تو وہ نظر نہیں آ رہا ہے اس کو۔ تو عین ممکن ہے دجال کو جو اللہ نے طاقتیں دی ہوں وہ یا تو اسباب کے تحت ہوں، لیکن وہ اسباب اتنے خفیہ ہوں، ایسے کمالات ہوں اس کے پاس، وہ اسباب ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ جیسے میجک شو میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ٹانگیں کاٹ دی، یہ کر دیا، اسباب ہوتے ہیں اس کے بھی لیکن ہمیں نظر نہیں آتے، ہماری نظروں کا دھوکا ہوتا ہے، ہمیں نظروں پہ دھوکا یعنی چادر ڈال دی جاتی ہے، ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یا تو دجال کے کو اللہ نے طاقت دی ہوگی، وہ طاقت وہ اسباب ہوں گے لیکن وہ اسباب ہمیں نظر نہیں آئیں گے، ایسا اس کو ٹیکنالوجی دی ہوگی اللہ تعالیٰ نے، یہ کوئی ایسا کمال دیا ہوگا کہ اسباب ہیں مگر ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ یا پھر اللہ تعالیٰ اپنی طاقت اور قدرت سے دجال کے کہے ہوئے کو صحیح کر دے گا، یعنی دجال جو چاہ رہا ہوگا نا کرنا وہ اللہ اپنی طاقت سے کر دے گا، کر اللہ رہا ہوگا۔ جیسے کرامت میں ہوتا ہے کہ بزرگ کیا کرتے ہیں، جب کسی کوئی بزرگ اللہ تعالیٰ بزرگ کے دل میں ڈال دیتے ہیں کہ آپ یہ کرو میں اپنی طاقت سے کر دوں گا یہ کام۔ جیسے سلیمان علیہ السلام کے دور میں وہ ایک بزرگ تھے، وہ ملکہ سبا کا تخت سیکنڈوں میں اٹھا کے لے آئے۔ اب اللہ نے ان کو اختیارات نہیں دیے تھے لیکن انہوں نے جب ارادہ کیا تو اللہ نے اپنی قدرت سے اس ارادے کو پورا کر لی۔ تو ایسے ہی دجال کسی کو موت دینے کا ارادہ کرے گا، اللہ اپنی طاقت سے اس ارادے کو پورا کر لے گا، کسی کو زندہ کرنے کا ارادہ کرے گا، اللہ اپنی طاقت سے اس ارادے کو پورا کر لے گا، تاکہ اللہ لوگوں کو آزمائے کہ اس کو خدا تو نہیں مانتے۔ ظاہر ہے جو عقل مند ہوں گے وہ کہیں گے یہ دجال نہیں کر رہا بلکہ اللہ ہی یہ کام کر رہا ہے، دجال کے پاس طاقت ہے ہی نہیں، طاقت اللہ کے پاس ہے، اس لیے مانگو اللہ سے۔ جو بے وقوف ہوں گے وہ ظاہر پرست ہوں گے، وہ دجال پر ایمان لے آئیں گے، بولیں گے تو خدا ہے، دیکھو یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے۔ تو یہ آزمائش ہوگی، کر اللہ ہی رہا ہوگا، عقل مند کہیں گے یہ اللہ کر رہا ہے دجال نہیں کر رہا، اور بے وقوف کہیں گے کہ یہ دجال کر رہا ہے اللہ نہیں کر۔ تو یہ آزمائش کے لیے اللہ ایسا کرتے ہیں۔ جیسے جب کسی ولی بزرگ کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہوتی ہے تو عقل مند کہتے ہیں بھائی یہ کام اللہ نے کیا ہے۔ دیکھیں نا سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جب بزرگ نے کرامت ظاہر کی ہے، تخت کو اٹھا کے لے آئے سیکنڈوں میں، تو سلیمان علیہ السلام نے یہ تھوڑی کہا کہ یہ انہوں نے کیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر، میرا اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اس کی نسبت اللہ کی طرف کی۔ تو عقل مند کیا کرتے ہیں، ان کو پتا ہے بھائی یہ کچھ کوئی نہیں کر سکتا، یہ کام اللہ کا کیا ہوا کام ہے، اللہ نے کیا ہے، اور بے وقوف اسی بزرگ کو خدا بنا لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کسی کے ہاتھ پہ کوئی کرامت ہو تو بے وقوف لوگ اسی بزرگ کو سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس اختیارات آ گئے ہیں، اسی سے اپنی مرادیں مان رہے ہوتے ہیں اور اسی کے سامنے سجدے کر رہے ہوتے ہیں، مرنے کے بعد اس کی قبروں پہ مزار بنا لیتے ہیں۔ تو عقل مند توحید پرست ہوتا ہے ایسے واقعات دیکھ کے، اور بے وقوف شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو دجال کے پاس اگر اسباب سے ہٹ کے طاقتیں ہیں تو طاقت کا مطلب یہ کہ کام اللہ ہی کر رہا ہوگا لیکن لوگوں کو آزمانے کے لیے۔
تو دجال نہیں کرے گا۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا کیا والدین سے بھی اولاد کے معاملے میں حساب لیا جائے گا؟ جو والدین اولاد کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں کیا ان سے آخرت میں کوئی پوچھ نہیں ہوگی؟ صرف والدین کی نافرمانی کی سزائیں بتانے سے معاشرے میں بہتری نہیں آئے گی۔ بچوں کو تو والدین کے حقوق بہت سکھائے جاتے ہیں، مگر والدین کو بچوں کے حقوق نہیں سکھائے جاتے، جس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جیسا بھی سلوک کریں ان سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ بالکل صحیح کہا آپ، بہت سے والدین بچوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں، بے عدلی کرتے ہیں بچوں میں، ایک کو اتنی محبت دے رہے ہیں دوسرے کو ایسا جیسے وہ ستیلا ہو، گلی محلے سے ادھار لے کر آئے ہوں، اور یہ ہوتا ہے۔ تو جیسے اولاد سے سوال ہوگا ماں باپ کے حقوق کے بارے میں، تو ماں باپ سے بھی سوال ہوگا۔ تو ماں باپ کو چاہیے اپنے بچوں کو بلا وجہ طنز نہ کیا کریں، تو تو ہے ہی ایسا، تو تو ہے ہی ہوں، تو تو کبھی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس طرح کے طنز بار بار کر کر کے بچوں کی بہت زیادہ وہ اسٹریس میں جاتے ہیں۔ وہ پھر اپنے گھر کی چیزیں اپنے گھر میں رکھا کریں، باہر لوگوں میں اپنے بچوں کو بدنام کرنا یہ بہت بری حرکت ہے، بعض ماں باپ کرتے ہیں۔ باپ بتا رہا ہوتا ہے دوستوں کو پکڑ پکڑ کے میرا یہ بیٹا ایسا ہے، وہ بیٹے کے جذبات اتنے مجروح ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب آپ نے مجھے دنیا کے سامنے ذلیل کر دیا، لوگ پھر چلتے ہوئے کہتے ہیں یہ دیکھو یہ اپنے باپ کا تو مانتا نہیں ہے، یہ ہمیں کیا سکھائے گا، یہ اپنے باپ کا نہیں ہے، اس طرح کی باتیں لوگ کر رہے ہو۔ تو ٹھیک ہے اولاد کو تو برداشت ہی کرنا چاہیے، کیونکہ ماں باپ کے احسانات بہرحال بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اولاد کو تو حکم یہی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک ہی کرے، اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ ماں باپ اگر برا کر رہے ہیں تو اولاد بھی بری کرنا شروع کر دے، کیونکہ احسانات بہرحال زیادہ ہیں، تو ماں باپ برا کر رہے ہیں تو اولاد بھی برا کرے گی، یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ماں باپ سے بھی اولاد کے بارے میں سوال ہوگا۔